بیت دانا کر رضی اللہ تعالی عنہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے کی جو دوسری کڑی ہے، آج ہم حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی پیدائش کے بارے میں، ان کی ولادت باسعادت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، ان دونوں کا نکاح 2 سن ہجری میں ہوا تھا، اور 3 سن ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور 4 سن ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ تو دونوں کے درمیان تقریباً صرف 1 سال کا فرق ہے۔ تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کے کان میں آذان پڑھی۔ چنانچہ ابو داود کی روایت ہے کہ اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اذن حسن رضی اللہ تعالی عنہ حین ولدتہ فاطمہ، کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی۔ اور دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دائیں کان میں آذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے صرف مسلمان ہونا شرط ہے۔ جو بھی مسلمان ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ آذان دے سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد کا امام ہی ہو یا کوئی مولوی ہی ہو۔ ہاں، اتنی بات ہوتی ہے کہ کوئی بظاہر نیک آدمی ہو، اللہ والا ہو، تو اس کے ذریعے اگر آذان دی جائے تو برکت ہوتی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الادب المفرد میں فرماتے ہیں کہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں لما ولد الحسن، کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ فقال، اور فرمایا، ارونی ابنی، میرا بیٹا جو ہے یعنی حسن، وہ تو مجھے دکھا دیں۔ ما سمیتموہ، تم نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ قلت، تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمیتہ حربا، کہ ہم نے ان کا نام تو حرب رکھا ہے۔ حرب جنگجو، لڑنے والا، لڑاکو، بہادر۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بل ہوا حسن، نہیں حرب نہیں ہے، بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ حسن ہے، اور آپ کا نام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن رکھا۔ اور فلما ولد حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت بھی، اور فرمایا کہ ارونی ابنی، وہی بات کہ میرا بچہ جو ہے مجھے دکھا دے۔ ماذا سمیتموہ، آپ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو قلت، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہے، الحرب، ہم نے نام کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے، جنگجو، بہادر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا بل حسین، بلکہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ حسین ہے، اور آپ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رکھا۔ اور جب تیسرے بچے کی ولادت ہوئی، جن کا انتقال بچپن ہی میں ہوا تھا، لما ولد الثالث جاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال ارونی ابنی ما سمیتموہ، کیا نام رکھا ہے؟ قلت حربا، ہم نے کہا کہ ہم نے تو حرب رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، لا بل وہ محسن، کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کیا ہے؟ محسن ہے۔ تو بہرحال یہاں سے ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھنا
بامعنی نام رکھنا بچے کا حق ہوتا ہے، تو لہٰذا نام رکھتے وقت خصوصاً معنی کا خیال رکھنا چاہیے، اور انبیاء کا نام ہو تو بہتر ہے، صحابہ اکرام کا نام ہو تو بہتر ہے، ائمہ حضرات جو ہیں ان میں سے کسی کا نام ہو تو برکت کے لحاظ ضروری اگرچہ نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ نام جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لاتے تھے تو ان میں سے کسی کا نام اگر غلط ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تبدیل فرماتے تھے۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بچوں کا اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، اور بے معنی نام جو صرف دیکھنے سے بظاہر اچھے لگتے ہوں یا فساق فجار کا نام رکھنا جو ہے وہ بہتر